اب یہ ہے کہ شیعہ صحیح و سند جی احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ فاطمہ زہرا کو فتق دینا ثابت ہے۔ اب اس میں آیا شیعوں میں اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، اچھا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ شیعہ کے ہاں تواتر سے ثابت ہے کہ فدق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دے کر گئے تھے۔ مثال کے طور پر ایک میں حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ فدق ہے ایت اللہ العظمی المرزا جواد تبریزی جو ایران میں موجود ہے۔ انہوں نے اس کے رسالہ فدق کے صفحہ نمبر 16 پہ لکھا ہے اعطاء فدق لفاطمہ، اچھا عنوان بنایا ہے، لکھتے ہیں لا یوجد اقل اختلاف بین علماء الشیعۃ و مؤرخیہم و مفسریہم بشان اعطاء رسول اللہ فدقا لفاطمہ علیہ السلام والروایات عن اہل البیت بہذا الشان کثیرہ۔ کہتے ہیں کہ شیعوں میں، شیعہ علماء، مورخین، مفسرین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک، یعنی اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو فدق دے دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ اس میں شیعہ کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ اجماع ہے، تواتر سے ثابت ہے ہمارے ہاں۔ باقی رہ گئے اہل سنت کے کہ سنی علماء نے کون سی روایات اس سلسلے میں وہ لائے ہیں۔ یہ میرے سامنے مطلب اہل سنت روایات سے بھی کیا ہبہ ثابت ہے؟ جی تو شیعہ کا تو ہو گیا نا، آپ نے بتایا، جی شیعہ کے ہاں اور صحیح سند سے یہ ثابت ہے، جی صحیح اسناد کے ساتھ۔ اب اہل سنت کے ہاں بھی کیا صحیح سند سے یہ ثابت ہے؟ اب اہل سنت کی چند کتابیں میں پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے مسند ابی یعلا موصلی ہے، اس کے صفحہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 25 پہ یہ ہے جی، صفحہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 140 پہ بھی یہ روایت لائے ہیں۔ ٹھیک، اب اس کی سند میں پوری پڑھتا ہوں۔ یہ مسند ابی یعلا موصلی ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ ابو یعلا موصلی جو ہیں یہ 307 ہجری کے متوفہ ہیں، وفات ان کی۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 140 پہ یہ سند کے ساتھ روایت لائے۔ ٹھیک ٹھیک، یہ حدیث نمبر ہے 1070، حدیث نمبر 1070 ہے، اور صفحہ نمبر 140 کی حدیث نمبر ہے 14,005، یعنی 1405۔ اچھا 1405 ہے۔ اچھا جی، یہ صفحہ نمبر 25 کی جو ہے قرأت علی الحسین ابن یزید الطحان ھذا الحدیث فقال هو ما قرأت علی سعید ابن خثیم عن فضیل عن عطیہ عن ابی سعید الخدری قال، یعنی عن ابی سعید قال لما نزلت هذه الآیۃ وآت ذی القربى حقہ دعا النبی فاطمہ وآتاها فدق۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا اور ان کو فدق عطا کیا۔ اب شیعہ صحیح و سند حدیث میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا، اس میں بھی ہے دعا النبی، یعنی حضور فاطمہ تھا، یعنی حضور نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا۔ لفظ مل گئے، دونوں کا مفہوم ہے، یعنی شیعہ اور سنی حدیث میں روایات، یعنی جو صحیح و سند حدیث ہیں ان کا مفہوم بھی ایک ہے، اور بلانے کے بعد
کہتے ہیں فآتاہا فدق. شیعہ حدیث میں بھی یہی ہے، سنی حدیث میں بھی یہی ہے کہ آپ نے بلایا، بلانے کے بعد فاطمہ کو فدق عطا کر دیا ہے، اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں. اب یہ ہے کہ بعض جو اعتراض کرتے ہیں عطیہ پر، جی مین ایشو یہ ہے، عطیہ پر اعتراض کرتے ہیں. عطیہ بن سعد اوفی ہے. عطیہ بن سعد اوفی کی میرے پاس 25 محدثین کی کتابیں موجود ہیں، اچھا، جنہوں نے اس کی توثیق کی ہے. مثال کے طور پر معرفت الثقات، اس میں انہوں نے ثقہ کہا ہے. باقی بھی محدثین، یعنی 25 کتابیں میرے کتب خانے میں موجود ہیں جس میں عطیہ کی توثیق پیش کی گئی ہے. اب اس روایت پر جو وہ اعتراض کرتے ہیں، صرف ایک ہی راوی پر جرا کرتے ہیں، باقی ٹھیک ہے راوی، کہ جی عطیہ جو ہے اس نے کنیت کلبی کی رکھی ہوئی ہے، دراصل یعنی اس سے یہ روایت لیتا ہے. یہ بات لکھی ہے احمد ابن حنبل نے کتاب العلل میں. اچھا، یہ میرے پاس کتاب العلل و معرفت الرجال ہے، احمد ابن حنبل کی پہلی جلد ہے، انقرہ کی چھپی ہوئی. اب اس میں یہ روایت لائے ہیں کہ یہ انہوں نے کنیت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے کلبی کی، اور نام جو استعمال کرتے ہیں یہ ابو سعید خدری کا، یعنی گویا کہ یہ مدلس ہیں، یہ تدلیس کرتے تدلیس فی الشیوخ، یعنی سب سے بڑی جرح جو ہے یہ ہے تدلیس، کہ یہ مدلس ہیں اور ان کا نام یعنی استعمال کرتے ہیں. یہی بات ابن حبان نے المجروحین میں لکھی ہے. ٹھیک، یہ مجروحین میرے سامنے ہے، اس میں موجود ہے. اور اس کے بعد یہ جو بات ہے یہ انہوں نے لکھی ہے، شرح علل ترمذی ہے. ٹھیک، اس میں ابن رجب حنبلی نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ان کے الفاظ ہیں یہ ہیں کہ کلبی کہتا ہے خود، قنانی عطیۃ ابا سعید. اچھا، یعنی کلبی خود کہتا ہے، کلبی کے علاوہ کوئی راوی کسی کتاب میں، کسی رجال کی کتاب میں یہ ثابت کر دیں کہ کلبی کے علاوہ کوئی دوسرا محدث یہ کہے کہ کلبی کی کنیت اس نے رکھی ہوئی ہے، سوائے یعنی کلبی کے. کلبی کہتا ہے، اور سب ان کے محدثین نے کلبی کا قول نقل کیا ہے. کلبی کہتا ہے کہ کنانی عطیۃ ابا سعید، کہ عطیہ اوفی نے میری کنیت ابو سعید رکھی ہوئی ہے. یہ کلبی کہتا ہے، کلبی کہتا ہے. اور کلبی سنی تمام محدثین کے ہاں کذاب ہے. جی وہ تو کذاب خود مجروح ہے. ہاں جی. اب یہ کلبی سے مروی روایات کو قبول نہیں کرتے کہ یہ جی کذاب ہے. اب کذاب سے یعنی کذاب کہہ رہا ہے، جھوٹا راوی کہہ رہا ہے کہ میری کنیت رکھی ہوئی ہے اس نے ابو سعید. اب کلبی کا قول کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے، لا یعتمد علی ما یرویہ، لا یعتمد علی ما یرویہ ولکن القلبی لا یعتمد علی. لہذا کلبی کی اس بات پر لا یعتمد علی ما یرویہ، یعنی اس سے مروی روایت پر اعتماد نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جا سکتا، کذاب ہے. تو لہذا اس کا راوی صرف کلبی ہے تو کلبی کذاب ہے. لہذا اس کی جو تدلیس والی جرح ہے وہ بھی ختم ہوگی، مردود ہوگی، مردود ہوگی، وہ تو کذاب فنی اعتبار سے یعنی کمزور ہو گئی. اور اس کے بعد اس کے ضعیف ہونے پر جو بعض نے قول لکھے ہیں وہ بھی کوئی ان کی سند موجود نہیں ہے. اچھا. اور اس لیے عطیہ اوفی پر یہ جرح کرتے ہیں کہ یہ محب علی تھا. اچھا. اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ ان کو کوڑے مارے گئے.
جی کہ یہ مولا مشہور علی واقعہ سے ہے۔ برات وہ اختیار کرے، حجاج بن یوسف کے آرڈر جی پہ جی 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 محمد بن حجاج قاسم ابن نے یوسف، کوڑے، جی ہاں، تو یہ مولانا سعد کوڑے صاحب نے بھی مروائے ذکر گئے۔ کیا ہے۔ ہاں جی، اور اس کے بعد افسوسناک پہلو یہ ہے کہ طبقات ابن سعد جو اردو میں چھپی ہے، نفیس اکیڈمی والوں نے چھاپی ہے، ان کا وہ ذکر ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اچھا، ہاں جی، یعنی عطیہ بن سعد کا تذکرہ جو ترجمہ ہے وہ ہے ہی نہیں اردو والی میں۔ اچھا اچھا، ہاں جی، عربی والی میں ہے، طبقات ابن سعد میں ان کی یعنی توثیق بھی موجود ہے کہ وہ ثقہ ہیں۔ اور اس کے بعد 25 محدثین میرے پاس یعنی حوالے موجود ہیں کہ جنہوں نے ان کی توثیق کی ہے، تو لہٰذا یہ سند بھی ٹھیک ہے، اس سند پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کشف الاستار ہے۔ اچھا، کشف الاستار علامہ حسمی کی ہے، عن زوائد البزار، اس میں بھی یہی روایت موجود ہے، اور اس کا یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 55 ہے، حدیث نمبر ہے 2223۔ اچھا، ہاں جی، اس میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد باقی کتب احادیث میں بھی یہ روایت ہبہ والی موجود ہے۔ لہٰذا سنی اور شیعہ کے ہاں صحیح و سند احادیث ہبہ ثابت ہے، ہبہ ثابت ہے کہ حضور اکرم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو فدق دے گئے تھے۔